السلام علیکم ناظرین، آج ہم عام انسان کی زندگی کے مسائل اور عام انسان کی اچھائی برائی کے ملک پہ اثرات، بظاہر عام انسان اور اقتدار کا آپس میں بظاہر سوائے ووٹ دینے کے تعلق نظر نہیں آتا، مگر وہ جو کہتے ہیں دنیا ایک کتاب ہے اور زمانہ ایک استاد ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس صرف حاضر وقت ہوتا ہے۔ اس وقت معاشرہ جو تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے، عموماً لوگ ہواؤں کے رخ پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر جرائم زیادہ ہوں تو حکومت کے لیے بھی مسائل لے کر آتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی ضروریات زندگی پرامن طور پہ پوری کر رہے ہوں تو معاشرہ ایک اچھی تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے، جس کے فوائد حکومت کو بھی نیک نامی کی صورت میں ملتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے ہر فرد کو اچھا شہری بنایا جائے اور روزگار خیر کے راستے پہ چل کر حاصل کیا جائے، کیونکہ انسان جیسی خواہش کرتا ہے ویسے راستے بنتے جاتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک دکاندار کو بلایا ہے اور دوسرے ہمارے مہمان ایک مزدور ہیں جو مزدوری کا کام کرتے ہیں، اور تیسرے مہمان ایک صحافی ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تو سب سے پہلے میں دکاندار صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں عام فرد اور حکومت کا تعلق کے بارے میں رائے دیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، ہمیں عام زندگی میں اپنے مسائل کی وجہ سے سب لوگوں کو کبھی نہ کبھی سرکاری سیٹوں پہ تعینات بندوں سے سامنا کرنا پڑ ہی جاتا ہے۔ ان کے رویے کے اثرات سائل اور حکومت پہ پڑتے ہیں، اور غیر سرکاری اور غیر منتخب لوگ جو عام بندے کے مسائل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ سب کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹوسٹ سسٹم پیسے کے لیے مسائل تخلیق کرتے ہیں، لوگوں کو تھانے کچہری کا رخ دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ حکومت سے خوش یا ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹ سسٹم دہاڑی کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ناانصافی اور ظلم کے اثرات پوری ریاست میں پڑتے ہیں۔ ٹوٹ اور سرکاری ملازم کا اتحاد معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ شکریہ۔ تو اب میں مزدور صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں ریاست اور عام فرد کا تعلق کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، جو بھی تعمیراتی کام شروع کرتا ہے اس کے پاس دولت کا بندوبست ہوتا ہے،
تو وہ تعمیراتی کام شروع کرتا ہے۔ کچھ لوگ لوٹنے کے لیے مزدوروں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ مزدور مالکوں کے متعلق فیملی تک انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں اور بعض مزدور ان کے انکم آف ریسورس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، جس کے اثرات بعض دفعہ کاروبار کی تباہی اور لوگوں کے مقروض ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور سرکاری ملازمین کے لائف سٹائل کی نکالی کرنے میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ٹاؤٹ سرکاری کام کروا دیتا ہے تو پھر اس کی ہر طرف شہرت ہو جاتی ہے اور پھر بعض لوگ اس کو پکا کاروبار بنا لیتے ہیں۔ ٹاؤٹ رشوت میں حصہ دار بننے کے لیے ہر سطح پہ لڑائی جھگڑے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر سطح پہ گھر کو لوٹنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اس میں پیش ہے اور مختلف قسم کی موبائل ایپس کی صلاحیت اور مقاصد سے عوام بے خبر ہے۔ شکریہ۔ اب ناظرین، میں صحافی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بات کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، گلی محلوں میں جو لوگوں کو فری کے چوکیدار میسر ہوتے ہیں، جو ریٹائرڈ زندگی گزارتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں اور وہ محلے میں فری چوکیدار کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ مجرموں اور جرائم پیشہ لوگوں کو ان بزرگوں کا بیٹھنا بھی برداشت نہیں ہوتا اور وہ بزرگ بلا وجہ جرائم پیشہ لوگوں کے نشانے پہ آ جاتے ہیں۔ جرائم پیشہ لوگ بزرگوں کی کردار کشی اور تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ٹینشن اور جان لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرے کو اپنے ارد گرد جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بچوں سے لے کر بڑے بوڑھوں تک ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے مختلف لالچ دے کر جرائم کی طرف لایا جاتا ہے یا معاشرے میں عزت کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے اثرات حکومتوں پہ پڑتے ہیں۔ شکریہ۔ دیکھیں، پہلے جرائم پیشہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، چوری، ڈکیتی، قتل یا دیگر جرائم کا نشانہ عوام ہی بنتے ہیں۔ جب مجرم پکڑے جاتے ہیں، سزا ملتی ہے، تو پھر جیل کا خرچہ بھی عوام کے پیسے سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ پھر عوام پہ ہی بوجھ بنتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ سزا کے دوران مجرم سے ماہانہ اخراجات لے اور عوام پہ بوجھ نہ ڈالے۔ غریب مجرموں کا خرچہ محکمہ زکوٰۃ سے لیا جائے۔ مجرموں سے ماہانہ 10 سے 15,000 تک خرچ لیا جائے تاکہ مجرم آئندہ جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے، تاکہ عوام اور حکومت کو سکھ کا سانس نصیب ہو۔ بات کو سیریس کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔